ڈاکٹر صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو قرآن کی آیت ہے، اس کی ترجمہ بھی بتا دیں ہمیں اور اس کی تفسیر بھی بیان کر دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اس کی تفسیر بیان کروں گا نا تو میں کوئی جو ہے مفسرین کی تفاسیر سے حوالے دے کر یا ان کی تحقیقات بیان نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ رکھوں گا۔ عوام ہماری ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے کرتے۔ ہم لوگ آسان سا فارمولہ ہے، پہلے اس کو سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھیں، چند باتوں کے اصول اور ضابطے کو دیکھ لیں، آپ کے سمجھ میں خود بخود اس کا مطلب آ جائے گا۔ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس آیت مبارکہ جو ہے نا، اس آیت مبارکہ میں ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سارے اکثر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث حضرات ہوں، ٹھیک ہے، سب علماء نے تقریباً قریب قریب 19-20 کے فاصلے سے الفاظ اوپر نیچے ہوں گے، لیکن یہی جملہ اور یہی اس کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آیت مبارکہ کا جو اصل فارمولہ ہے، جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ لوگ یہیں پر کنفیوز کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ نہ میں یہاں پر پرانے بزرگوں کی تفسیروں کے حوالے دوں گا، نہ میں مفسرین کے اقوال بیان کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گا جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ کیا ہے، دیوبند حضرات اور اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ غیر اللہ جو ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام جو اپنی قبروں میں چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو ان سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں یا پکار رہے ہیں، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ آیت، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی مدد لی جا سکتی ہے ان سے۔ سر، دونوں کا مفہوم ہی غلط ہے۔ سیدھی بات ذرا سوچیں، یہ ہے بھائی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی آپ کو جو ہے، جب آپ مفسرین کے اقوال، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سورہ فاتحہ بعض کے نزدیک ایسا ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، پوری کی پوری سورہ فاتحہ، اور پوری کی پوری سورہ فاتحہ یا مکے میں نازل ہوئی تھی۔ مدینے میں یا مکے میں دو اس کی بتائی جاتی ہیں شان نزول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مدینے میں، بعض لوگ کہتے ہیں مکے میں، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اس کا تعلق نہیں ہے اس آیت سے ڈائریکٹ کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب سیدھا ہے کہ یہ آیت، یہ جو سورت ہے نا، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ مکے میں یا مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہ تو ایک بات ہو گئی، یہ تو شان نزول ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی، یہ الگ سے آیت تو نہیں آئی ہے اس میں۔ تو آپ اگر غور کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں اول سے لے کے آخر تک، تو پتہ لگا یہ اللہ کے حضور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور اصل میں آپ پرے کر رہے ہو، مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیے، اللہ سے آپ مانگ رہے ہو۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریقہ کار ہے مفسرین کا، ایک پیٹرن اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ آیت مبارکہ جو قرآن میں موجود ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی چیک کر لیں کہ بھائی اس کو کوئی دوسری قرأت کے ساتھ اگر پڑھا جا رہا ہے تو کیا ترجمہ اس کا بدلتا ہے۔ سر، اس آیت مبارکہ میں خصوصاً ہم سے بات کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی کوئی دوسری قرأت نہیں ہے یہاں پہ، اور نہ ہی یہاں پر کوئی مفہوم، مطلب اگر ہوتی تو دیکھتے، ویسے ہے ہی نہیں یہاں پر، دوسری قرأت سے اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یہ لفظ یہ ساری قرأت میں یہی انداز سے پڑھا جاتا ہے، 10 کی 10 تواتر قرأت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی شان نزول بھی میں نے بتا دی کہ یہ آیت اکیلی نہیں آئی ہے، بلکہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے مکے میں یا مدینے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی ہے، آپ نے تشریح فرمائی ہے اس آیت کی، بالکل فرمائی ہے۔ ہم اس تشریح کو نہیں بیان کر رہے ہوتے، ہم بولے تو مفسرین یہ کہہ رہے ہیں، علماء دیوبند کہہ رہے ہوتے نہیں بھائی اس سے ثابت ہو گیا شرک، ثابت ہو گیا کہ بھائی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک عالم تھے، میں دیکھ رہا تھا، اہل حدیث تھے، پھر اسی طرح سے میں نے کراچی کے مفتی صاحب کو دیکھا، ارے بھائی اتنا زور لگا رہے تھے اس آیت پہ، میں نے کہا پتہ نہیں یار، ہم نے لگتا ہے ترجمہ دھیان سے نہیں پڑھا آج تک۔ میں نے جا کے بھائی ان کے بولنے پر تفاسیر بھی کھول کے دیکھی، احادیثی کتابیں کھول کے دیکھی، اس کا دوبارہ ترجمہ 2-3 بار پڑھا، مختلف جو ہے وہ تراجم کرنے والے علماء کرام کا پڑھا، میں نے کہا بھائی اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں سامنے آ گئی ہے۔ سر، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں، اس آیت میں کہیں لکھا ہوا آگے پیچھے یا کوئی الفاظ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری جب عبادت کرتے ہو تو دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہو، یہ تو نہیں بنے گا ترجمہ۔ ترجمہ تو یہی بنے گا کہ تم کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بس یہی ترجمہ بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آیت مبارکہ کی میں تفسیر کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو آپ حوالہ لے لیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر
ایک باب بنایا انہوں نے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں. اس کا انہوں نے ایک باب بنایا امام مسلم نے، ٹھیک ہے نا، اور کتاب الصلاۃ میں. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین تک جو ہے آپ ہر آیت کی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے، جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، تاہم میرے بندے نے جو سوال کیا ہے میں اسے پورا کروں گا. اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور اس نے جو مانگا ہے وہ میں اسے دوں گا. یعنی بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے آپ مجھے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیں آپ مجھے جن پر آپ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے اور جنہیں آپ نے گمراہ کر دیا. یہی ہے نا اس میں. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کا میں باقاعدہ حوالہ دے رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر تو قرآن کی کوئی تشریح کر نہیں سکتا بھائی، صحیح ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح کو ہر ایک بندے کو ماننا لازمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب تشریح فرما دی تو اس کو آنکھ بند کریں اور مان لیں، ٹھیک ہے. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاؤں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما سکتے تھے، یا کوئی اور ایسی حدیث ہوتی کہ آپ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین لوگ پڑھا کریں گے اور اس پر عمل ہی نہیں کریں گے. ایسا تو نہیں فرمایا. کوئی بھی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ لوگ اس کو سورہ فاتحہ کو تو پڑھیں گے ہر رکعت میں ہر نماز میں، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ غیر اللہ سے مدد مانگیں گے. تو بھائی یہ تو ایسی کوئی بات اللہ کے رسول نے فرمائی نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اس آیت سے جو مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ بزرگان دین سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے ہو، اہل حدیث یا دیوبند حضرات کہتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، لیکن وہ جو اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سر ثابت نہیں ہو رہا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب الصلاۃ، اور ہر رکعت میں لازمی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اس کا انہوں نے باب بنایا. اور باب بنانے کے بعد یہاں پر حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو سنا دی کہ حضور صلی اللہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے لیے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، تاہم میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اسے پورا کیا جائے گا. یعنی کہ بندہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے جو دعا ہے یا جو اس کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اور پوری کرے گا. اس سے یہی مطلب ثابت ہوا. پھر ہم دیکھیں تو کوئی اور صحابی سے یا تابعین سے، یہ بھی میں پوائنٹ کی ایک بات یہاں اضافی طور پر جوڑ دوں، صحابہ اور تابعین سے صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت مروی نہیں ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک لے کر آ گیا میں آپ کو. اسٹارٹنگ کی آپ کو 2 صدیاں میں نے بتا دی کہ کوئی ایسا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ کسی نے اس آیت سے یہ دلیل پکڑی ہو کسی بزرگ نے کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے اس زمانے میں، یہ لوگ جا چکے دنیا سے، تو لوگ جو ہے ان سے مدد مانگنا شروع کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھلے سے دنیا سے چلے گا، آسمانوں پر چلے گا نا وہ، لیکن دنیا میں تو نہیں رہتا نا ہمارے ساتھ. تو بندہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے دور ہو گئے، یہاں ہے نہیں، دوسری دنیا منتقل ہو گئے، تو بھائی ان سے مدد نہیں مانگی جائے گی. نہ صحابہ کا ایسا قول ملتا ہے، نہ تابعین کا ملتا ہے، نہ تبع تابعین کا ملتا ہے. تو بھائی مجھے بتاؤ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، صحابہ سے نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کیوں اتنا ضد کر رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جگہ جگہ لکھ دیتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جو بزرگان دین مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے جو مدد مانگتا ہے، ان سے جو آپ کوئی پکارتا ہے ان کو، تو یہ جو ہے شرک کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. نہیں بھائی، اس سے ثابت نہیں ہو رہا، کوئی اور اچھی دلیل ہے. شکریہ.